صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی ہے، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری خدمت کی، میرے منہ میں نوالے ڈالتے تھے ہاتھوں سے توڑ مجھے جو چیز ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے عطا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آج مجھے موقع ملا کہ میں نے اپنے والدین کی اس طرح ہی خدمت کی ہے جس طرح بچپن میں میرے والدین میرے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو نے حق ادا نہیں کیا۔ جب تیری ماں تیرے منہ میں نوالے ڈالتی تھی تو وہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو لمبی عمر عطا کر۔ جب تیری ماں تیرے منہ میں نوالے ڈالتی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبی عمر کی دعائیں مانگتی تھی۔ اب جب وقت ان کی خدمت کا آیا ہے، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اولاد کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو دعا کیا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین کو جلدی پردہ کر دے، یعنی کہ جلدی اٹھا لے۔ تو نہیں تو لوگ کہتے ہوں گے جب بیمار ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ، یہی حال ہوتا ہے ہمارا، اس طرح ہی ہے۔ لیکن یاد رکھو حضور نے فرمایا جب تیری ماں تیرے منہ میں نوالے ڈالتی تھی تو وہ دعائیں کرتی تھی، اب تو ان کی خدمت کرتا ہے، تجھ پہ وہ راضی ہے، لیکن تیرے دل سے نکلتی ہے کہ میری ماں جلدی چلی جائے۔ اب بوڑھے ہیں وہ، یاد رکھو بیٹا لولا ہو، لنگڑا ہو، نبینا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، ماں پھر بھی نہیں کہتی کہ میرا بیٹا چلا جائے، ماں پھر بھی کہتی کہ یا اللہ میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ ماں ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر والدین کافر بھی ہوں ان کے لیے پھر بھی دعا کیا کرو۔ ماں کافر بھی ہے پھر بھی اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بڑے پیارے صحابی، آپ کی والدہ کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ اب ابو ہریرہ حضور کے مرید ہیں، حضور کی ہر وقت باتیں کرتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ کے بھائی فوت ہو چکے تھے، بہن نہیں تھی آپ کی، بھائی آپ کے فوت ہو گئے، تو گھر میں ایک ابو ہریرہ ایک آپ کی والدہ تھی، جو بھی دکھ سکھ ہوتا آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا۔ ابو ہریرہ کو حضور کی بات کے سوا اور کوئی بات نہیں آتی تھی، جب بھی کوئی بات کرتے تو ماں ناراض ہوتی، آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضور کی باتیں کر رہے تھے تو ماں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ماں نے کچھ ایسے الفاظ حضور کے بارے میں بول دیے۔ ابو ہریرہ نے کہا ماں تیری عظمت کو سلام، لیکن تیرے سوا گزارا ہو سکتا ہے لیکن محبوب کے سوا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اے امی جان میں تیری توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے آپ کا مقام بیان کیا ہے، حضور نے آپ کی شان بیان کی ہے۔ آپ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب گھر سے باہر نکلے تو جو ٹانگیں ہیں کھڑکھڑا رہی ہیں، پریشانی کا عالم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک رشتہ تھا وہ بھی توڑ کے جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ آقا یا رسول اللہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی، دنیا میں میری ایک ماں ہی تو ہے جس کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرتا ہوں، اس نے آپ کی توہین کی ہے، اس لیے آج گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، آج کے بعد گھر نہیں جاؤں۔ حضور میری ماں کے لیے دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کیوں کہ والدین کافرہ بھی ہے، والدین ان کی اولاد کا حق ہے دعا کریں۔ حضور نے جب ہاتھ اٹھائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غار کی طرف دوڑے۔ رستے میں ایک صحابی رسول ملے، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آج گھر پہلے میں پہنچتا ہوں کہ میرے حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب آپ گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی اے میرا بیٹا ٹھہر جا، پیار بھرا الفاظ تھا، مٹھاس سی۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے میرے حضور کی دعا اثر کر چکی ہے۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو آپ تازہ تازہ غسل کر کے آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور ماں کے آنسو جاری تھے۔ کہا ابو ہریرہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میں جو آقا کا کلمہ پڑھا کے مجھے در اسلام میں داخل کرو۔ یعنی کہ یہ اثر ہے حضور کی دعا کا۔ ماں کافرہ بھی ہو اس کے لیے برا نہ سوچو، دعا کرو، استغفار کرو، ان کی مغفرت دعا کرو کہ یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟
اگر دن بھر رات باہر رہیں، اگر 24 گھنٹے بعد گھر آ بھی جائیں تو والدین کے ساتھ ہمارا بنتا نہیں ہے۔ فروٹ لے کر آتے ہیں، اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کبھی وقت تھا تیرے والد کے دل کی خوشی یہ ہوتی تھی، تیری والدہ کی خوشی یہ ہوتی تھی کہ جب میرا بیٹا گلی میں نکلے، گھر سے باہر نکلے تو اس کا لباس سب سے نرالا ہو، اس کا جوتا سب سے نرالا ہو، اس کا لباس تن من دھن جو چلے تو اس پر لوگ فخر کریں کہ اس کے والدین بہت اچھے ہیں۔ اگر آج ان کا وقت آیا، تیرے دل میں یہ ہونی چاہیے جب میرے والدین میرے گھر سے نکلے، میرے ابو جی میرے گھر سے نکلے، میرا باپ گھر سے نکلے، میری ماں میری گھر سے نکلے، اس کا جوتا نرالا ہو، اس کا کپڑا اس کا لباس نرالا ہو، اس کا کھان پین نرالا ہو، رب راضی ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں۔ ہر روز جنازے ہم پڑھاتے ہیں، ہر روز اسکول کے ختم ہوتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یار والدین اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والدین کی خدمت ہے، کیونکہ رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ فرما رہا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ سب سے عظیم نعمت ہے، ان کے ساتھ محبت الفت۔ سب نوجوان بیٹھے ہیں، میں عرض کرتا ہوں درس قرآن ہمارا ہوتا ہے روزانہ بلا ناغہ، اللہ کرے کہ ہم پر اثر کر جائے، صحابہ کی طریقہ ہمیں ہماری زندگی میں آ جائے، نبی کا عمل ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ یہ سب سے عظیم چیزیں ہیں میرے بھائی۔ تو ہم کو چاہیے